سنت کی جب بھی سواری چلے، دیوبندی کے سینے پہ یاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، جب وہ بن کے رضا کی کٹاری چلے، تو سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے، سانس بھی دیوبندی کی بھاری چلے۔ دیکھیے سامعین اکرام، یہ ہے مفتی طیب دیوبندی۔ دیکھیے کس طرح یہ ہم پہ الزام لگاتا ہے شرک کا، بدعت کا اور مشرک کا۔ تو یہ شیطان، یہ لوگ خود مشرک ہے، اس کی کتاب میں سب ساری باتیں لکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی یہ الزام ہم لوگوں کو لگاتا ہے، کیونکہ یہ صرف الزام لگا رہا ہے لیکن کتابی باتیں نہیں کر رہا ہے۔ اور ہمارے بھائی جو طاہر رضا قادری صاحب ہے، یہ ساری باتیں اس کے کتابوں سے بتا رہا ہے۔ آپ حضرات اس آڈیو میں سنیں گے۔ یہ شیطان کو لعنت بھیجے، کیونکہ یہ لوگ صرف الزام لگا دیتا ہے لیکن حوالہ نہیں دیتا ہے۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ تم بات نہیں کرو گے بیگم، مجھے لگ رہا ہے تم بات نہیں کرو گے، تمہارے بس کی بات ہے ہی نہیں۔ تمہاری دبر میں جو ہے نا، پتا ہے کہ میں بریلی کا پانچ چڑھا دوں گا، تم بات نہیں کرو گی۔ شرط یہ ہے کہ 2 منٹ بولو گے، میں چپ رہوں گا۔ جب میں 2 منٹ بولوں گا آپ چپ رہو گے۔ تمہارا دعویٰ یہ تھا کہ تم مشرک ہو، اب اپنے دعوے پہ دلیل دو۔ چلو میں 2 منٹ چپ ہوں۔ ارے رانی طاہرہ بانو، کتنی منٹ بلوا لو یار، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اب بتاؤ، چلو ہاں شروع کرو۔ ہاں ثابت کرو مجھے، مشرک ثابت کرو، مشرک ثابت کرو مجھے۔ میں کون ہوتا ہوں؟ قرآن مقدس نے خود نے ثابت کر دیا، ایاک پڑھو۔ نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت نے جو ہے بتلا دیا ہے کہ آپ لوگ جو ہے مشرک ہو گیا؟ میں بولوں اب؟ ہاں بولو۔ ہاں خاموشی سے سننا، اب جیسے میں سننا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اب پھر کچھ میں بولنے لگی؟ اب چپ رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا مقصد ہے آپ کا؟ یعنی اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس کے شروع میں جو الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کا ترجمہ کیجیے آپ مفتی طیب صاحب، اور اس کا ترجمہ بتائیے کہ اس کے ترجمے میں کیا لکھا ہوا، پڑھیے اسے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بولو پورا، اپنے 2 منٹ کرو پورے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کر دیا آپ نے، کروایا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے جو مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ یہ ہے کہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرنی ہے اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین دونوں جگہ پر حصر کا صیغہ استعمال کیا۔ ایاک تجھی ہی، تیری ہی عبادت کریں گے، اور بات اس کے آگے کیا کہا؟ واہ، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ واہ کا صیغہ بھی تو لیا، واہ۔ میں یہ اقرار لے لیا ہے۔ اب مجھے اب ہو گئے تمہارے 2 منٹ ہو گئے طیب صاحب، مجھے اب یہ بتاؤ، لوگ جو ہے اب آپ چپ سنو ذرا، مطلب آپ نے جو الحمدللہ رب العالمین پڑھی، اس کا ترجمہ کیا کہ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جو مالک ہے تمام جان والوں کا، یا پالنے والا ہے تمام جان والوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین پہ کیوں جا رہا ہو آپ؟ میں جانتا، سمجھانا پڑے گا کیا بات؟ یہودیوں کی طرح ایک آیت مانو گے، چپ سنو، جیسے میں نے سنا ہے، یہودیوں کی طرح کرو گے کہ قرآن کی ایک آیت مانو گے دوسری چھوڑو گے؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو تمہارے مولوی نے تمہارے مولوی کی تعریف کر دی تو تمہارا مولوی مشرک ہو گیا پکا، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ مولوی محمود الحسن گنگوہی، اپنے رشید احمد گنگوہی جو تمہارے قطب عالم ہیں، ان کے لیے کہہ رہا ہے کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا، اس مسیحائی کو دیکھیں ذری ابن مریم۔ تو اس نے تمہارے مولوی رشید احمد گنگوہی کی تعریف کی، تو تمہارے فتوے سے تمہارا محمود الحسن جو ہے وہ پکا مشرک ہو گیا، کیونکہ غیر اللہ کی تعریف کرنا بھی شرک ہے، کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب آگے بڑھیے مفتی صاحب، بولیے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ چلو مشرک ہو گیا تمہارے محمود الحسن، مفتی ہو گیا، آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حق دیا ہے، ہم ایک دوسرے کی تعریف کر لیں گے، کرنی جائز ہے ہمارے لیے۔ اور اس کی دلیل دوں؟ ارے ابو فون کر رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ ارے ہاں اب میں ابھی بس بند کر دیا ہوں ابھی۔ ہاں بولیے بولیے بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کا تو حکم دیا ہے کہ اچھے لوگوں کو اچھا کہو اور برے لوگوں کو برا بتلاؤ۔ ہاں یہ تو حکم ہے، اچھے لوگوں کی تعریف کرو۔ اچھا ہو گیا تمہارے 2 منٹ، اب سنو۔ ایاک نستعین کے تحت یہ میرے ہاتھ میں تمہارے مولوی کا ترجمہ قرآن ہے، جس کا ترجمہ اور حاشیہ اس کی شرح لکھی ہے تمہارے مولوی محمود حسن صاحب نے، جو دیوبندیوں کے تمہارے شیخ الہند ہیں۔
وہ اس کے تحت لکھتے ہیں ایاک نستعین کے تحت فرماتے ہیں ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. یہ بھی مشرک ہوگا پھر تمہارے یہ محمود الحسن, یہ وہ ایاک نستعین کے تحت فرما رہے ہیں. یہ لاؤ پہلے مجھے پھینکو مجھے. ہاں بالکل پھینکوں گا نہیں, پھینکنے کا نہیں, حوالہ دوں گا تمہیں میں, یہ حوالہ دوں گا میں تمہیں. تمہارے محمود الحسن دیوبندی اپنے ترجمہ قرآن کی تفسیر میں شرح لکھ رہے ہیں کہ اگر کسی نیک بندے کو ہاں ایاک نستعین کے تحت فرماتے ہیں ہاں اگر کسی مقبول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. تمہارے فضلے سے مشرک ہو گئے. اب مجھے یہ بتائیے مفتی صاحب, مجھے یہ بتائیے, مفتی صاحب سنیے میری بات سنیے, مجھے یہ بتائیے کہ جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے تو اس پر حکم کیا لگے گا؟ غیر اللہ سے مدد مانگنے والا مشرک ہے. مشرک ہے تو یہ شرک کا فتویٰ صرف بریلویوں کے لیے ہے, سب کے لیے ہے؟ ایک منٹ آپ بات سنو گے. اللہ آپ سناؤ. چھوڑ کر اللہ کے کسی غیر کو, چاہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی کیوں نہ ہو, نبی کیوں نہ ہو, خفیہ میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ڈائریکٹلی, سمجھ میں آ گئی, ڈائریکٹ واسطہ اور وسیلے کی بات الگ ہے, جس کا حوالہ وہ الگ ہے. محمود الحسن رحمۃ اللہ نے لکھی ہے اور بلند شہری نے بھی یہ بات لکھی ہے, سمجھ میں آ گئی. واسطہ اور وسیلے کے تو ہم قائل ہیں, اس لیے کہ واسطے اور وسیلے میں بھی ڈائریکٹ بندہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوتا ہے, تو اس پر ہم مشرک ہونے کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, بلکہ اس کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ شکل اس شکل سے زیادہ اچھی ہے جس شکل میں آدمی بغیر واسطے اور وسیلے کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے. ہاں تو اب سنیے ذرا, اب تمہارے 2 منٹ ہو گئے مفتی صاحب, 2 منٹ ہو گئے, 2 منٹ ہو گئے تمہارے 2 منٹ ہو گئے. ابھی نہیں ہوئے میرے 2 منٹ, 1 منٹ ہوا. 2 منٹ پورے ہو گئے. نہیں پورے نہیں ہوئے, میری بات ختم ہو رہی, تم پیڑ بھر کے بات کر لینا. اب سنو, ہاں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ ہمارے نزدیک شرک ہے. اور جو حوالہ تم دے رہا ہو محمود الحسن صاحب کا, انہوں نے جو ہے واسطے والی جو بات کہی ہے وہ وسیلے والی کہی ہے. دیکھیے سامعین حضرات, سنو اب سنو, دیکھیے سامعین حضرات, یہ ہے مفتی طیب, سنیے اب سن لیجیے, دیکھیے سامعین حضرات, یہ ہے مفتی طیب جو نوگاواں سادات کے رہنے والے ہیں, ضلع امروہہ کے. انہوں نے ابھی حکم لگایا, فتویٰ لگا دیا کہ جو غیر اللہ سے ڈائریکٹلی مدد مانگتا ہے تو وہ مشرک ہے. اب میں انہی کے گھر سے انہی کی کتاب, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے امداد المشتاق, اس کے لکھنے والے ہیں ان کے اشرف علی تھانوی. وہ اپنی اس کتاب صفحہ نمبر 115 پر لکھتے ہیں کہ میرے حضرت کا ایک جلحا مرید تھا, بعد انتقال ان کی قبر پہ پہنچا اور جا کر کہا کہ اے حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں. مفتی طیب صاحب, روٹیوں کا محتاج ہوں, کچھ دستگیری فرمائیے. قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہماری پائتی سے روز آدھانا یا 2 آنا ملا کریں گے. ایک دن میں بھی زیارت مزار کو گیا تھا, یہ تھانوی صاحب فرما رہے ہیں, وہ شخص بھی موجود تھا. اس نے کل کیفیت بیان کر کے مجھ سے کہا کہ مجھے روزانہ 2 آنے قبر کی پائتی سے ملا کرتا ہے. مفتی طیب تمہارے فتوے سے تمہارے یہ حکیم الامت لعین الامت مشرک ہو گئے, کیونکہ ڈائریکٹ میں قبر سے منگوا رہے ہیں. انہوں نے قبر سے مانگنے کو جائز لکھا اور وہ قبر سے مانگ رہا تھا اور اسے 2 آنا اور آدھانا روز قبر سے مل بھی رہا تھا اور قبر سے آواز بھی آئی تھی کہ تم ہماری قبر پر روز آنا. مفتی طیب 2 مفتی تمہارے ہوئے یہ مشرک. اب بولیے آپ. یہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. سب حوالے بھیج دوں گا, سب حوالے تمہارے پاس بھیجوں گا, ایک ایک کر کے حوالہ بھیجوں. ارے ایک ایک کر کے میں نے حوالہ نہیں بھیجا تو میری شکست ہے. ایک منٹ آپ بات سنو گے نا. مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو تم نے بیان کیا ہے اس کی مراد صرف یہ ہے, اور الفاظ بھی آپ تھوڑے گڑبڑ کر رہے ہیں. میں آپ کو وہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا جب آپ وہ کلپ بھیجیں گے میرے سامنے. ٹھیک ہے, بولیے, آپ بولیے, اپنے منٹ پورے کیجیے. محمود الحسن منٹ پورے کیجیے, آپ اپنے بول لیجیے. حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسیلے کے اور واسطہ دینے کے جواز کے قائل ہیں, نہ کہ ڈائریکٹ خدا تعالیٰ سے مانگنے کے قائل ہیں. بات سمجھ میں آ گئی اسباب خفیہ میں. اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق جو آپ نے یہ نازیبہ بات کہی ہے نا, بات سمجھ رہے ہو, ابھی تم جناب اس کو سمجھے نہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد مانگنے کے قائل ہی نہیں ہے. وہ تو اس کو شرک گردانتے ہیں, اور اس پر تو باقاعدہ انہوں نے ایک کتاب بھی جو ہے لکھی ہے, وہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں. اس کی تحریر فی الحال میری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے. اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جواب ہے, یہ میرا, میں جواب دے رہا ہوں. باقی آپ لوگوں کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا ہے, اور آپ دھڑلے سے
न सिर्फ ये कि तरगीब देते हैं बल्कि दूसरे लोगों को मजबूर करते हैं। देखिए सामईन हज़रात, मुफ्ती तैयब के 2 मिनट पूरे हो गए। अब मैं दूसरा हवाला पेश कर रहा हूँ। दूसरा हवाला फिर यही किताब इमदादुल मुश्ताक, इसका सफ़ा नंबर है 111। इनके रशीद ये अशरफ अली थानवी खुद लिख रहे हैं इसमें कि मैं अपने पीर की म्याना पकड़कर रोने लगा तो पीर ने तशफ़ी दी कि फकीर मरता नहीं है बल्कि एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल करता है और फकीर की कब्र से वही फायदा हासिल होगा जो मेरी हालत हयात में होता था। तो ये थानवी साहब कह रहे हैं कि मैंने अपनी पीर की कब्र से, सुन लो पूरी सुन लो, मैंने अपने पीर की कब्र से वही फायदा उठाया जो हालत हयात में उठाता था। दोबारा इनके थानवी फिर मुशरिक हो गए इनके फतवे से। सारे हवाले भेजूंगा मुफ्ती तैयब। और तीसरा हवाला सुनो, ये हवाला नंबर 3। हाँ, हवाला नंबर 3 सुनो, ये मेरे हाथ में किताब, सुन लो हवाला सुन लो। हवाला नंबर 3 सुनो, हवाला नंबर 3 सुनो। मुफ्ती तैयब साहब, सारे अकाबिर तुम्हारे मुशरिक करूंगा आज, सारे अकाबिर मुशरिक करूंगा, सारे अकाबिर। तीसरा हवाला सुनिए, ये मेरे हाथ में किताब है सवाने कासमी, इसका सफा नंबर है। बदतमीजी बताओ, बदतमीजी आप सुन लो। अब दूर में तुम्हारी शैतानूनी करने लगा। इसका सफा नंबर है 333। इसमें ये इनके कासिम नानोसवी लिखते हैं कि वफात याफ्ता बुजुर्गों की रूहों से इमदाद के मसले में उलमाए देवबंद का ख्याल भी वही है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। आखिर जब मलाइका जैसी रूहानी हस्तियों से खुद कुरानी में है कि हक़ ताला अपने बंदों की इमदाद कराते हैं। सही हदीसों में है कि वाक़या मिराज में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तखफीफ सलात के मसले में इमदाद मिली और दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम से मुलाकातें हुई। तैयब तुम्हारी हार हो जाएगी, तैयब तुम्हारी हार हो जाएगी, बीच में बोलोगे तो हार हो जाएगी तुम्हारी शिकस्त है। तैयब तुम्हारी शिकस्त है, तैयब तुम्हारी शिकस्त है। हवाला सुन लो पहले। मुलाकातें हुई और बिशारतें मिली। तो इसी किस्म की अरवाह तैयबा से किसी मुसीबत ज़दा मोमिन की इमदाद का काम अगर कुदरत ले तो कुरान की किस आयत या किस हदीस से इसकी तदबीर होती है। और सच तो ये है कि आदमी को आमतौर पर जो इमदाद भी मिल रही है, हक़ ताला अपनी मखलूक़ात ही के जरिए तो ये इमदाद पहुंचा रहे हैं। रोशनी आफ्ताब से मिलती है, दूध हमें गाय और भैंस से मिलता है। ये तो एक वाक़या है, भला ये भी इनकार करने की कोई चीज हो सकती है। बस बुजुर्गों की रूहों से हम इमदाद लेने के हम मुमकिन नहीं है। तुम्हारे कासिम नानोसवी तुम्हारे फतवे से मुशरिक हुए, कारी तैयब, मुफ्ती तैयब साहब, 3 मुफ्ती हो गए तुम्हारे, 3 मुफ्ती तुम्हारे मुशरिक हो गए। ये भी बुजुर्गों की रूहों से मदद मांगने के कायल हैं। अरे बेगैरत मुफ्ती ये डायरेक्ट में मदद मांगने कायल हैं, रूहों से मदद मांगने कायल हैं, रूहों से। आप आगे बढ़िए, बोलिए मुफ्ती साहब, बोलिए मुफ्ती साहब, बोलो, अब आप बोलो। खामोश हो जा। अब मुझे ये बता, असबाब ज़ाहिरिया और असबाब खफिया ये 2 अलग अलग चीज है या एक ही चीज है? अरे मैं सवाल कर रहा हूँ, बोलूंगा तो बाद में, पहले मेरे इस सवाल का जवाब दे दो। यहाँ क्या असबाब थे जो थानवी ने कब्र से मंगवाया? क्या असबाब से थानवी ने कब्र से फायदा उठाया? क्या असबाब से ये कह रहे हैं कि अरवाह से मदद मांगने के हम कायल हैं? क्या असबाब है इसमें? क्या असबाब है इसमें? क्या है असबाब ज़ाहिर है इसमें? कब्र से फायदा उठा रहा है ये तुम्हारा थानवी, क्या असबाब है इसमें? जवाब दो, राह फरार इख्तियार मत करो मुफ्ती साहब, राह फरार इख्तियार मत करो, जवाब दो। डटा रहूंगा, जमा रहूंगा, जवाब दो। मैं तेरे पाकिस्तान में आग लगा के रहूंगा। असबाब ज़ाहिरिया और असबाब, ये तो आवाम फैसला करेगी, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम्हारी कैसी धुलाई कर रहा हूँ मैं, पता लग रहा है तुम्हारे सब अभी मुशरिक करूंगा मैं। असबाब ज़ाहिरिया किसे कहते हैं? असबाब ज़ाहिरिया की तारीफ कर। कौन से ज़ाहिरी असबाब था? ये थानवी ने कब्र से मांगा है और ये कासिम नानोसवी कह रहा है कि रूहों से मदद मांगने के हम कायल हैं। कौन सा था यहाँ? असबाब खफिया किसे कहते हैं? कहाँ है खफिया इस पे बताओ। अगर मैंने साबित कर दिया तौबा करो। कब्र में कौन सा असबाब खफिया था? ये जो थानवी ने कब्र से मांगा अपने पीर की, कहाँ था? अब कब्र की बात थोड़ी हो रही, कब्र में थोड़ी। अरे जाहिल, तुमने जो मुझसे फतवा लगाया शिरक का काय पे लगाया कि कब्र से मांगते गैरुल्लाह से, तुम्हारे सारे अकाबिर मुशरिक करूंगा सारे। मुफ्ती तैयब, मालूम है तुम्हें किसका पल्ले में आवाज तुम पड़े हुए? सारे अकाबिर अगर मैंने मुशरिक नहीं कर दिया तुम्हारे, तो मेरा नाम फेर के रख देना। पढ़ो, बोलो। तरीक पर शिरक नहीं करेगा, ना शिरक की इजाजत देगा। जिस तरीके तुम्हारा थानवी पक्का मुशरिक हुआ, कब्र से मांग रहा है, कब्र से ये डायरेक्ट में। और तुम्हारा कासिम नानोसवी भी मुशरिक हुआ, गैरुल्लाह से मदद पक्का मुशरिक है। और अल्लाह ताला कुरान मुकद्दस में उलाइकल लज़ीना यदऊना यबतगूना इला रब्बिहिमुल वसीलता, इस आयत के तहत अल्लाह ताला कैटेगोरिकल मेंशन कर चुका है कि जिन लोगों को तुम पुकारते हो, डायरेक्ट जिनसे मदद मांगते हो, किस सूरत में? असबाब खफिया में। वो तो खुद अल्लाह ताला को पुकारते हैं। इस आयत के जरिए से अल्लाह ताला ने जो है तीर चला दिया, तलवार चला दी उन लोगों पर। बल्कि मैं कहूँ, देखिए सामईन हज़रात, ये मुफ्ती तैयब हैं, नौगावा सादात अमरोहा के रहने वाले।
یہ ابھی تک میری بات کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں. ان کے اکابروں نے قبروں سے مانگا ڈائریکٹ میں. اب یہ پھر اکابر کا ان کا میں حوالہ پیش کرتا ہوں. میرے ہاتھ میں کتاب ہے یہ قصائد قاسمی. اب سنو یہ مفتی طیب ٹائم پورا ہوگا تمہارا. سنو تمہاری شکست ہو چکی ہے, تم ٹائم پہ بڑبڑ کرتے ہو میری باری میں. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصائد قاسمی. اے جاہل صاحب, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصائد قاسمی. سنو میرا حوالہ سنو. ارے سنو میرا حوالہ سنو. اے میرا حوالہ سنو جاہل صاحب, یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصائد قاسمی. اس میں تمہارے قاسم نانوتوی کہہ رہے ہیں مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا. یہ رشید احمد گنگوہی سے کہہ رہے ہیں. اے سنو پہلے جاہل, مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا. بڑبڑ کرے گا بیچ میں. دیکھو دیوبندی بڑبڑ کرنے لگا سامعین حضرات. یہ حوالہ نہیں سنتا. اب اس دیوبندی کا ٹائم پورا ہوگا, میری باری میں بولتا بیچ میں بڑبڑ. اس کی شکست ہو چکی ہے کیونکہ ہمارا اس کا طے ہو چکا تھا کہ اگر میں تمہارے بیچ میں بولوں گا تو میری شکست, اور تم بولو گے تو تمہاری شکست. اب میں حوالہ پڑھ رہا ہوں تو میرے ٹائم پہ ویسٹ کر رہا ہے. میں پڑھ رہا ہوں. اب حوالہ سنو. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قصائد قاسمی. ارے سارے حوالے بھیجوں گا. یہ یوٹیوب پہ چڑھاؤں گا. یوٹیوب پہ جھوٹ تھوڑی بولوں گا میں. سارے حوالے بھیجوں گا. اس میں تمہارا مولوی قاسم نانوتوی لکھ رہا ہے کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار. یہ تمہارے گنگوہی سے مانگ رہا ہے, لوسی سے ڈائریکٹ میں مانگ رہا ہے. اس کا حامی کار کوئی نہیں ہے. رشید احمد گنگوہی کے علاوہ اس کا حامی کار کون نہیں ہے. یہ غیر اللہ ہے. یہ تمہارا گنگوہی کوئی اللہ ہے. ارے غیر اللہ ہے کون ہے. یہ سے مانگ رہا ڈائریکٹ میں یہ کہ مدد کر اے کرم احمدی کے تیرے سوا نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی کار. جواب دو اس کا. مفتی طیب اس کا جواب دو. یہ ڈائریکٹ میں مانگ رہا تمہارا مفتی, جلدی جواب دو. آپ لوگ کیا تعبیر کرتے ہو؟ آپ لوگ کیا تعبیر کرتے ہو کہ یہ بتوں سے متعلق ہے؟ کون؟ قرآن کریم میں شرک کی مذمت کے بیان میں جتنی بھی آیات وارد مجھے اس کا جواب دو. یہ تمہارے جو اکابروں نے مانگا ہے یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تمہارا قاسم نانوتوی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ رشید احمد گنگوہی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اشرف علی تھانوی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ محمود الحسن گنگوہی مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس کا جواب دو. بتوں سے متعلق ہے یہ بتا. ارے اس کا جواب دو. بھاگو سامعین حضرات. دیکھیے سامعین حضرات, یہ ملک سے بھاگنے لگے مفتی طیب. یہ نوگاواں کے رہنے والے ہیں. اب شیطان ان کے زبر میں نکلنے لگا. میں کہہ رہا ہوں میں ان کے اپنے اکابروں کا جواب دو. یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا جواب دو. طریقے سے پیش کر رہا ہے. ارے مشرک ہے کہ نہیں ہے یہ؟ ارے طیب مفتی طیب اردگان یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مشرک ہوئے کہ نہیں ہوئے تمہارے فتوے سے؟ اللہ ابد الآباد تک قائل ہوگا. غیر اللہ سے مدد مانگنا ڈائریکٹلی شرک ہے, شرک ہے, شرک ہے. اور یہ شرک نہ ہم نے کیا ہے نہ ہمارے اکابر میں سے کسی اور نے کیا ہے. ہم ڈنکے کی چوٹ پر کہیں گے. طاہر رضا یہ غلط سلط طریقے سے. ارے مفتی بے غیرت مفتی, شرم حیا کر. کچھ شرم حیا کر. میں نے امداد المشتاق کے حوالے پڑھے. تیرا تھانوی جو ہے ڈائریکٹ میں قبر سے مانگ رہا ہے. غیرت کر. کچھ غیرت کر. امداد المشتاق میں تیرا تھانوی قبر سے ڈائریکٹ میں مانگ رہا ہے تیرے اپنے پیر سے. ابے شیطان کو شرم کر. مفتی کا مفتی ہے تو انیس بھائی ہے بیچ میں مردود. تیرا جو مفتی ہے یہ ڈائریکٹ میں اپنے پیر سے مانگ رہا قبر سے مرنے کے بعد میں ان کی. ارے انیس کو فون لگایا تو نے یا نا؟ تو مجھے یہ بتا کہ تیرا یہ تھانوی ڈائریکٹ میں قبر سے مانگ رہا ہے یہ مشرک نہیں ہے؟ اور تیرا یہ قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوہی سے مانگ رہا ہے یہ مشرک نہیں ہے؟ شیطان شیطان کیا ہے تعبیر بتا تعبیر کیا ہے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کو انہوں نے تو لنکا میں آگ لگائی ہے. ہاں انہوں نے لگائی ہے. سالوں نے انہوں نے لگائی. مردودوں نے شیطانوں یہ کافر سے پکے انہوں نے لگائی لنکا میں آگ. ماں چودوں نے یہ تو کافر تھے مردود شیطان. انہوں نے دخل ڈالا ہے اسلام کے اندر. یہ پکے مردود شیطان تھے اور پکے مشرک تھے. تو اس نے صحیح کہا, تیری زبان سے صحیح نکل گیا کہ یہ مشرک سے پکے مشرک ہے. غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور تو شرک کا فتویٰ لگا رہا. تیرے اکابر غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں اور تو شرک کا فتویٰ لگا رہا. اب سن دیکھو جاہل دیوبندی اب حدیث سن. جاہل دیوبندی حدیث سن. اب حدیث اے قرآن سن. حدیث سن دیکھ. ارے قرآن سن حدیث سن. اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں سورہ تحریم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے اے محبوب تمہارا مددگار اللہ, جبریل, نیک مومنین اور فرشتے مدد پر ہیں. شیطان مردود لگا اس کا حکم. اور دیکھ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میثاق کے دن اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 81 اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن تمام انبیاء السلام کی روحوں کو جمع کیا اور ان سے عہد لیا کہ یہ میرا محبوب ہے, اسے میں دنیا میں بھیجوں گا, تم ان کا ضرور ایمان لانا اور ضرور ان کی مدد کرنا. غیر اللہ سے مدد ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے اللہ کے علاوہ؟ تو اللہ تعالیٰ تو خود شرک کرا رہا ہے اس کا معذلہ تیرے فتوے سے. تیرا یہ تھانوی پکا مشرک ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتا مجھے. اب دیکھ حدیث سن. اب حدیث سن طیب. اچھا ایک سوال کا جواب دے طیب. اب پہلا حدیث سن. حدیث اب حدیث سن دیکھ. حدیث سن. حدیث نحن انصار اللہ
یہ دیکھ حدیث سن، اے جاہل حدیث سن دیکھ، یہ مشکات شریف کی حدیث ہے باب سجود میں، یہ اس کے راوی ہے حضرت کعب ربیعہ اسلمی، یہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے ایک دن ارشاد فرمایا کہ اے ربیعہ کچھ مانگ لو. اے شیطان سن، شیطان بڑبڑ کی دکان بڑبڑ کرنے لگا، تیری شکست ہو چکی ہے، تو بیچ میں بڑبڑ کرتا ہے، تو میری باری پہ بڑبڑ کرتا ہے، شیطان تیری شکست ہو چکی ہے، بندر تیری شکست ہو گئی، بندر تیری شکست ہو گئی، تو بیچ میں بڑبڑ کرتا ہے، میری باری میں بڑبڑ کرتا ہے، تو سنتا نہیں، جبکہ تیری میری پہلے یہ طے ہوئی تھی کہ میری باری میں تو نہیں بولے گا، تیری باری میں میں نہیں بولوں گا، تو میری باری میں بولتا ہے. دیکھ حدیث سن مشکات شریف کی حدیث ہے باب سجود میں، اور اس کے راوی ہیں حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ مسلم میں بھی ہے یہ حدیث، یہ مسلم شریف میں بھی ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث سن حدیث کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ربیعہ کچھ مانگ لو. حضرت ربیعہ کعب اسلمی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ربیعہ کچھ مانگ لو. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں، جنت میں آپ کا ساتھ مل جانا چاہیے. نبی نے ارشاد فرمایا ربیعہ کچھ اور مانگ لو، تو ربیعہ کہتے کہ نہیں مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سن میں بڑبڑ کی دکان سالے خبیث شیطان. تو اب مجھے یہ بتا، تو شیطان کی اولاد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ربیعہ کو جنت دے رہے ہیں، اے بھائی شیطان سن، شیطان ربیعہ کعب اسلمی کو جو جنت دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو نبی غیر اللہ ہے اللہ ہے بے او شیطان، نبی غیر اللہ ہے اللہ بے او شیطان. ابے شیطان یہ بتائیے نبی غیر اللہ ہے اللہ ہے، اس کا جواب دے مجھے. یہ نبی جو حضرت کعب ربیعہ اسلمی کو جنت دے رہے ہیں، تو یہ نبی غیر اللہ ہے اللہ ہے بے شیطان. بول شیطان بتا، اس کا جواب دے، نبی غیر اللہ ہے اللہ ہے. اب نبی سے نبی جنت دے رہے ہیں، اور نبی خود کہہ رہے ہیں کہ مانگ لو، یعنی مانگ لو. تو نبی سے یہ تو نہیں کہا انہوں نے صحابی نے کہ یا رسول اللہ میں تم سے مانگوں گا، تم تو غیر اللہ ہو، میں تو مشرک ہو جاؤں گا. اچھا کیوں مانگا نبی سے کہ مجھے جنت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے؟ جواب دے دیوبند، اس کا جواب دے مفتی، جواب دے اس کا جواب دے اس کا جواب دے. بھاگا مت ادھر، پہلے اس کا جواب دے، ادھر مت بھاگے. دیکھیں سامعین حضرات، رائے فرار اختیار کرنے لگا. مفتی طیب نوگاما کا رہنے والا ہے، ضلع امروہہ کا، ابھی رائے فرار اختیار کر رہا ہے. میں نے اسے حدیث پڑھ کے سنائی، اور اس کا میرا موضوع ہے غیر اللہ سے مدد مانگنا. جب غیر اللہ سے مدد مانگنا ہے تو ادھر کیوں بھاگ رہا ہے؟ مجھے یہ بتا کہ اس کا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر اللہ ہے یا اللہ ہے بے او شیطان؟ شیطان اس کا بتا مجھے کہ یہ غیر اللہ ہے اللہ ہے. اور دیکھیے سامعین حضرات، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے فتاوی رشیدیہ، اس کی جلد اول ہے. اس میں رشید گندگوہی لوسی سے کسی نے سوال کیا، اشعار اس مضمون کے پڑھنا، یا رسول اللہ کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، مدد کر بہر خدا حضرت محمد مصطفیٰ، میری تم سے ہر گھڑی فریاد ہے، کیسے ہیں؟ تو جواب میں لکھتا ہے ایسا الفاظ پڑھ لیں محبت میں اور خلوت میں، پائے خیال کے حق تعالیٰ آپ کو ذات کو مسلک فرما دے، یا محض محبت سے بلا کسی خیال کے جائز ہیں. شیطان یہ تیرا گنگوئی بھی تیرے فتوے سے مشرک ہو گیا مشرک. یہ مشرک بڑبڑ کی دکان تھانوی کو بچا نہیں پائی، قاسم نانوتوی کو بچا نہیں پائی، رشید گنگوئی لوسی کو بچا نہیں پائی، مشرک ہو گئے سبھی. یہ تیرا محمود حسن مشرک ہوا، تیرا تھانوی مشرک ہوا، قاسم نانوتوی مشرک ہوا، تیرا رشید احمد گنگوئی لوسی مشرک ہو گیا تیرے فتوے سے. بچا ہی نہ بچا. دیکھیے سامعین حضرات، یہ بچا نہیں پا رہا، کہاں سے کہاں بھاگ رہا ہے. ارے انہیں اپنے اکابروں کو بچا، یہ مردود شیطان اپنے اکابروں کو بچا ہی نہیں، تیرا اکابر مشرک ہو گئے. یہ تیرا تھانوی نے قبر سے مانگا، مشرک ہو گیا تیرا تھانوی، بچا ہی نہیں. لوسی اس کا پہلے اس کا جواب دے مجھے، یہ تیرے تھانوی نے جو امداد المشتاق میں قبر سے مانگا ہے ڈائریکٹ میں اپنے پیر کی، تو یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بتا. ابھی تو نے کیا کہا، کیا آیت پڑھی تھی تو ہاں اس کا تحت بتا دوں میں. تیرا محمود حسن کیا کرا، دیکھ تیرا محمود حسن کیا کرا. ایاک نستعین کے ماتحت تیرا محمود حسن فرماتے ہیں، ہاں اگر کسی بقول بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے یعنی اس بندے سے کرے تو یہ جائز ہے. تیرے فتوے سے ہو گیا مشرک. یہ جاہل جھپٹ، تجھے کس نے پڑھایا، کس نے مفتی بنا دیا تجھے؟ شیطان، تو جو مفتخور مفتی ہے، تو مفتخور مفتی ہے، یہ کہہ رہا ہے اس سے کرے، اس سے یعنی اسی بندے سے. اگر اس بندے کو واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے. اس بندے سے کرے تو یہ جائز ہے. شیطان، مکار، کذاب اعظم، چار تیرے اکابر تیرے فتوے سے مشرک ہو گئے. بول انہیں بچا مشرک شرک سے بتا. انہیں اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ درمت بھاگے، پہلے انہیں شرک سے نکال. ابے یہی تو جواب دے رہا ہوں. انہیں نکال پہلے شرک سے، پہلے انہیں شرک سے نکال. تو جواب دے. ابے جواب میں کیوں دوں گا، تو جواب دے. جواب تیرے ذمہ ہے نا، تیرے چار اکابر مشرک ہوئے پڑے ہیں. یہ تیرے چار اکابر مشرک ہے، تو جواب تو دے مجھے. اب انہیں شرک سے نکال. اب جواب تو دے رہا ہوں. دے جواب پھر.
तू कर, मैं क्यों करूंगा, तू कर, तू कर, तू कर, जवाब दे। अरे मैं करूंगा, पड़ेगा तू, मतलब बाप तू बाप अपना बता दिया, तू सनद मुझसे मांग रहा कि मेरा बाप है कि नहीं है। अरे तेरा बाप है, तू सनद दे। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों को जो कहा जा रहा है, हवारी कह रहे हैं अल्लाह ताला के बारे में, नानू अंसारुल्लाह, इसका तर्जमा क्या है बता? या अब और बोलेगा तो और बोलने में खामोश हो रही है, चल बोल। तू करेगा ना इसका, अरे तू करेगा तर्जुमा, तू समझा मुझे, तू से अपने मौलवी को शिरक से निकाल, साबित कर, ये भी मेरे हक में है, ये आया जो तू पढ़ रहा है ये भी मेरे हक में है, ये भी मेरे हक में है, ये भी मेरे हक में है। धुलाई तो सही हो रही है, देख तेरी धुलाई तो सही हो रही है, तू कर तर्जुमा। अकादरीन के हवाले से जितनी भी तूने तहरीरात पेश की है, हाँ। यकीन जान वो तहरीरात तू कत्अ मुरीद के साथ पेश कर रहा है, और कल जब मैं इस अगर मैं करता मुरीदी के साथ में पेश कर रहा हूँ तो मैं अपनी शिकस्त लिख के दूंगा, तेरे पास अभी भेजता हूँ मैं वो हवाले सारे, तेरे पास अभी हवाले भेजूंगा, और मैंने हवाले भेज दिए तो तुझे देवबंदियत को लात माननी पड़ेगी, अशरफ अली थानवी की कब्र पे पेशाब करना पड़ेगा, और तुझे कहना पड़ेगा कि मैं मुजरिम हूँ, आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। चल कर, इसका तर्जुमा कर। काला बिन अंसारी इल्लल्लाही काला हवारियूना नारो अंसारुल्लाह, इसका तर्जुमा है कहा मसीह ने कौन है जो मदद करे मेरी तरफ अल्लाह की, कहा हवारियों ने हम मदद करेंगे अल्लाह के दीन की। बोल अब क्या है इसका तर्जुमा, ये है, बोल। ये भी मेरे हक में है, ये भी मेरे हक में है, ये भी मेरे हक में है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम ने गैरुल्लाह से मदद मांगी, अपने हवारियों से मदद मांगी कि कौन है जो अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करे, तो गैरुल्लाह से मदद मांग रहे हैं। हाँ ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी मेरे हक में है, जाहिल तू पक्का मुशरिक है, ये भी मेरे हक में है, ये भी हाँ, ये देख तर्जुमा कर इसका, देख ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कौन है जो मेरी मदद करे अल्लाह के दीन के लिए, तो उन्होंने क्या कहा हवारियों ने कि हम मदद करेंगे तुम्हारी, हम मदद करेंगे तुम्हारी। अब हवारियों का और किसका मुश्किल कुशा? अल्लाह का मुश्किल कुशा, और ईसा अलैहिस्सलाम का मुश्किल कुशा होना लाजिम आएगा। अरे जाहिल, यहाँ इसका तर्जुमा है कहा मसीह ने कौन है जो मदद करे मेरी। ए सुन से जाहिल शैतान, ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मसीह ने कहा कौन है जो मदद करे मेरी तरफ अल्लाह की, हवारियों ने कहा हम मदद करेंगे अल्लाह के दीन की, यानी उन्होंने खुद ईसा अलैहिस्सलाम ने मदद चाही गैरुल्लाह से। हवारी जो थे गैरुल्लाह से अल्लाह थे, जाहिल हवारी गैरुल्लाह से अल्लाह थे, हवारियों से ईसा अलैहिस्सलाम ने मदद तलब की, हवारियों ने कहा कि हम मदद करेंगे अल्लाह की दीन की, तुम्हारी अल्लाह के दीन के लिए हम मदद करेंगे तुम्हारी। ये भी हमारे मेरे पक्ष में। हाँ नारो अल्लाह पढ़, तू तर्जुमा कर तर्जुमा कर अपना, कर तर्जुमा कर, तू कर तर्जुमा कर, तेरे मुंह में भी खाक डालूंगा, देख मैं तेरा मुंह कैसा काला करता हूँ अभी, मुस्तदल बनाएगा, तेरा मुंह काला कर दूंगा, मुंह अभी तैयब तेरा मुंह काला करूंगा। चल तो तू पढ़ दो इसे, बनाने की सूरत में कर इसका तर्जुमा कर, तू तर्जुमा कर, चल तू कर तर्जुमा, कर तर्जुमा। चुपेगा? हाँ चुप गया, कर बड़बड़ की दुकान तो तू बन रही है, मेरी बारी में बोला तेरी शिकस्त तो हो चुकी, तेरी शिकस्त तो हो चुकी, तू मेरी बारी में बोला है। हाँ ठीक है, चल बोल पढ़िए, सूरा पढ़िए और इसका तर्जुमा कर, सूरा तर्जुमा कर इसका कर। यहाँ जिस मदद के अब्बू डांट रहे हैं मुझे, ये जिस मदद की बात चल रही है, देखिए अब्बू डांटने लगा अभी से, अब ये बहाने ले रहा, भागने के बहाने ले रहा है। वो मदद ज़ाहिरी असबाब में है, और ज़ाहिरी असबाब में मदद मांगना न सिर्फ ये कि जायज़, बल्कि इसका तो हुक्म है कुरान पाक में। अल्लाह ताला ये फरमाता व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि जो नेकी के, भलाई के, खैर के काम हैं उनमें एक दूसरे की मदद करो, और जो गुनाह के, ज्यादती के, जुल्म जोर के, जफाकशी के काम हैं उनमें किसी का ताउन न करें। ये तर्जमा है इस आयत का। तो एक मदद वो होती है जो ज़ाहिरी असबाब में की जाती है, ये मदद बिल इत्तिफाक जायज़ है, इसमें किसी तरह का कोई इख्तिलाफ नहीं, और न इसमें कोई गुनाह है, बल्कि ये अमर जायज़ है, बल्कि ये अमर सवाब है, सवाब का। अब हो गया तुम्हारे 2 मिनट हो गए पूरे, 2 मिनट हो गए तुम्हारे पूरे, अब 2 मिनट हो गए तुम्हारे पूरे, 2 मिनट हो गए, मैंने सुन लिया, खामोशी है तुम्हारी, अब मेरी सुनो, अब खामोशी से मेरी सुनो, 2 मिनट हो गए तुम्हारे पूरे, अब जाहिरी असबाब सुनो, मेरी सुनो, तैयब मुफ्ती तैयब मेरी सुनो, चुप हो जाओ, बिल्कुल ऐसी चुप हो, अब चुप। अब मुझे ये बता दो कि तुम्हारे थानवी ने जो कब्र से मांगा है तो वो जाहिरी असबाब कौन सा था? जो तुम्हारे थानवी ने कब्र से मांगा है अपनी पीर की, वहाँ कौन सा जाहिरी असबाब था? मुफ्ती तैयब, तुम्हारे थानवी ने जो कब्र से मांगा है वहाँ कौन सा जाहिरी असबाब था? अरे लो दलील देता हूँ, नबी से मदद मांगने की बात, तू दलील दे कि नबी से असबाब खफिया में किसी ने मदद मांगी हो। मैं देता हूँ,
پیر سے اپنے. میں نے تمہیں پڑھ کے ابھی سنایا کہ امداد المشتاق صفحہ نمبر 115 پر تمہارا یہ تھانوی لکھتا ہے کہ میرے حضرت کا ایک جلہا مرید تھا، بعد انتقال ان کی قبر پر پہنچا اور جا کر کہا کہ حضرت میں بہت پریشان ہوں اور روٹیوں کا محتاج ہوں. کچھ دستگیری فرمایا، بڑبڑ کرنے لگا. پھر سنے گا، دیکھو بڑبڑ کرنے لگا، میں روٹیوں کا محتاج ہوں، بہت پریشان ہوں، روٹیوں کا محتاج ہوں، کچھ میری دستگیری فرمائیے. قبر سے آواز آئی کہ تم کو ہماری قبر سے 2 آدھانا یا 2 آنا ملا کریں گے. میں بھی ایک دن مزار کو گیا تھا، وہ شخص موجود تھا، اس نے کل کیفیت بیان کر کے مجھ سے بتایا کہ مجھے 2 آنا روز 35 سے ملتا ہے. تو شیطان مردود کذاب اعظم مجھے یہ بتلا کہ یہاں ظاہری کون سا اسباب تھا، یہ قبر سے مانگ رہا ہے، اور تو قبر سے مانگنے پر ہم پہ، قبر سے مانگنے پر ہی پر تو فتوا لگا رہا ہے شرک کا. ابے تو غیر اللہ سے مدد مانگنے پہ تو ہم پہ فتوا لگا رہا ہے. اور دوسری میں نے تجھے حدیث پڑھ کے سنائی کہ حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، اس کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اے ربیہ کچھ مانگ لو. تو ربیہ کعب نے مانگا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. تو شیطان مردود کذاب اعظم مفتی مجھے یہ بتا کہ یہاں کون سا اسباب تھا ظاہری، کون سا اسباب تھا جو رسول اللہ جنت دی. حضرت کعب اسلمی کو جو جنت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جنت ان کے ہاتھ میں تھی، اور رسول اللہ غیر اللہ سے، اللہ سے. شیطان بتا کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے مگر اللہ کے ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل. اب کہاں بھاگا دیکھو، بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور ان کی ماں نہایتی سچی نیکوکار. اب دیکھو کہاں بھاگ گیا. ابھی نہانو انصار اللہ کا ترجمہ کر رہا تھا، یہ جاہل اب کہاں بھاگ گیا. اب اس نے دیکھ لیا کہ میرے پکش میں ہے، یہ آیت میرے پکش میں، تو یہاں سے بھاگ گیا. اب یہاں سے بھاگ گیا، یہاں سے بھاگ گیا. یہ شیطان تو شرک ثابت نہیں کر سکتا، تیرے سارے اکابر مشرک کر دوں گا، سارے اکابر تیرے سارے اکابر مشرک کروں گا. مجھے اس کا جواب دے طیب، مجھے اس کا جواب دے. تیرے تھانوی نے جو قبر سے مانگا ہے یہ کہاں تک ظاہری اسباب تھا، یہ بتا مجھے. پہلے یہ بتا، بھاگے. تھانوی نے جو قبر سے مانگا یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے، پکا یہ بتا. تھانوی نے جو قبر سے مانگا، تھانوی نے جو قبر سے مانگا ہے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے، پکا یہ بتا. تھانوی نے جو، دیکھیے سامعین حضرات، یہ مفتی طیب اب میری بات کا جواب نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں تیرے امداد المشتاق میں جو تھانوی نے قبر سے مانگا ہے اپنے پیر کی، تو یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے. او بے شیطان مفتی، شیطان مفتخور مفتی، تیرے تھانوی نے جو مانگا ہے قبر سے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے. ابے تیرے تھانوی نے جو مانگا ہے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے. تیرے تھانوی نے جو مانگا ہے، تیرے تھانوی نے جو مانگا ہے مشرک ہے کہ نہیں ہے، یہ بتا. ارے اب کہاں بھاگ گیا دیکھو، اب کہاں بھاگ گیا، اب کہاں بھاگ گیا، اب کہاں بھاگ گیا دیکھو. نبی تو نبی تم نے، ارے یار خود ساختہ طور پر نہ جانے کتنی قبروں کو مزار کی شکل دے رخی ہے. اور اب کہاں بھاگ گیا، اب کہاں بھاگ گیا دیکھو، اب کہاں بھاگ گیا. دیکھیے سامعین حضرات، اس کا میرا موضوع چل رہا ہے، اس کا میرا موضوع چل رہا ہے غیر اللہ سے مدد مانگنے کا. اب یہ کس موضوع پہ پہنچ گیا؟ میں تجھ سے شیطان یہ پوچھ رہا ہوں کہ تیرے تھانوی نے جو قبر سے مانگا ہے یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا. ارے یہ مشرک ہوا کہ نہیں ہوا یہ بتا پہلے. اس کا ہاں نام ہے، مجھے جواب دے، مشرک ہوا کہ نہیں ہوا. ابے جاہل کی اولاد، شیطان مردود کذاب اعظم دیوبندر، تیرے تھانوی نے جو قبر سے مانگا ہے یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے. وہ شیطان بڑبڑ کی دکان. دیکھیے سامعین حضرات، یہ حال ہے اس کا، یہ سنتا نہیں ہے. اب دیکھو اس کا تھانوی اس کے فتوے سے مشرک ہو گیا، اس کا محمود الحسن مشرک ہو گیا، اس کا نانوتوی مشرک ہو گیا، اس کا رشید احمد گنگوئی اس کے فتوے سے مشرک ہو گیا. ابھی سن نہیں رہا، میری بات کا جواب نہیں دے رہا. اب دیکھ سن بھائی، اور سن اے مفتی، سنو اور سن. دیکھ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اربعہ ثلاثہ، اس کا صفحہ نمبر ہے 339. سن بے شیطان، سن. فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی، جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. اس کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالوں تبھی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا، پریشان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جا کر کہا یہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے، آپ کی تو کرامت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر آپ کی کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے، ایسے ہی پڑے رہی ہو، لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر سے ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. شیطان مردود کذاب اعظم، تیرا یہ بندر جو ہے نانوتا کا، اس کی قبر سے مٹی لے جا رہے ہیں تیرے لوگ. یہ تمام نانوتا کے بندر سب مشرک ہو گئے اور اس نے قبر میں سن ملی. اس نے پھر فائدہ شفا دینی بند کر دی اندر سے بڈھے نے. کیوں میں دیوبندر، اے دیوبندر کہاں بھاگ گیا؟ بھاگ گیا دیوبندری.